جی پڑھ لیجیے عبارت. والمستنكر منه يفيد الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والمستتر منه في جزم الجواز للعمل به دون الوجوب ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر مخالفته قولا أو عملا من الراوي بعد الرواية أو من غيره من أئمة الصحابة والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليه ويحمل على الانتصار واختلف فيما إذا أنكره المروي عنه قال بعض يسقط العمل به وهو الأشبه وقد قيل إن هذا قول أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد وهو فرع اختلافهما في الشاهدين شهدا على القاضي القاضي بقضية وهو لا يذكرها قال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل وقال محمد رحمه الله والطعن المبهم لا يوجد جرحا في الراوي كما لا يوجده في الشاهد ولا يمنع العمل به إلا إذا رفع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة والقرآن دون التعصب والعداوة من أئمة الحديث. المعارضة وهذه الحجج التي سبق وجودها من الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها ولا تتناقض لأن ذلك من أمارات العز تعالى الله عن ذلك إنما يقع التعارض بينها بجهلنا بالناس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. فصار المتواتر، بس ہو گیا متواتر، یوجب واجب کرتا ہے علم الیقین کو. والمشہور ہو گیا مشہور علم الطمانینہ، یہ علم طمانینت کو واجب کرتا ہے. وخبر الواحد ہو گیا خبر واحد جو واجب کرتی ہے غالب گمان کو. اور مستنکر وہ ہے جو فائدہ دیتی ہے ظن کا، اور ظن نہیں دور کرتا حق میں سے کچھ بھی. اور مستتر ان میں سے وہ ہے جس پر عمل کرنا جائز، جو عمل کرنے پر جواز کی جگہ میں نہ کہ وجوب. اور عمل ساقط ہوتا ہے حدیث کے ساتھ جب ظاہر ہو جائے اس کی مخالفت قولاً یا عملاً راوی سے روایت کرنے کے بعد، یا ان کے علاوہ کسی اور سے صحابہ کے ائمہ میں سے، اور حدیث ظاہر ہو اور نہیں ہو احتمال ان پر خفی رہنے کا، اس کو معمول کیا جائے گا نسخ پر. اختلاف کیا گیا ہے اس صورت میں جب مروی عنہ انکار کر. اسی بعد نے کہا ہے کہ عمل اس کے ساقط ہو جاتا ہے اور زیادہ اشبہ ہے. اور کہا گیا کہ امام ابو یوسف کا قول ہے، امام محمد رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ فرع ہے، یہ فرع ہے ان دونوں کے اختلاف کی دو گواہوں کے بارے میں. جب دونوں گواہی دیتے قاضی پر کسی فیصلے میں جو قاضی کو یاد نہ ہو، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور امام احمد فرماتے ہیں قبول کیا جائے گا. اچھا، تعین مبہم جو ہے نہیں واجب کرتا جرح کو راوی میں، جیسے کہ نہیں اس کو واجب کرتا جرح کو گواہ میں، اور نہیں روکتا عمل کو اس کے ساتھ الا مگر جب وہ واقع ہو جائے مفسر، ایسے چیز کے ساتھ جو واقع جرح ہو، جس پر اتفاق ہو جرح ہونے میں، اور ان لوگوں کی طرف سے جرح ہو جو مشہور ہو کے ہیں نصیحت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، نہ کہ تعصب اور دشمنی کے ساتھ حدیث کی ائمہ میں سے. یہ فصل سے معارضہ کے بارے میں یہ تمام حجتیں، تمام دلائل جن کا بیان گزر چکا ہے پہلے،
کتاب و سنت میں سے آپس میں متعارض نہیں ہے وضعی طور پر اور نہ متناقض ہے، اس لیے کہ یہ تو عاجز ہونے کی علامت و نشانی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند ہے، وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ، سوائے اس میں تعارض واقع ہوگا ان کے درمیان ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے ناسخ منسوخ کے بارے میں۔ فصار المتواتر یوجب علم الیقین۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو اقسام ہم نے مسند کے پڑھی ہے نا، ان کا حکم ذکر کرنے لگے، اگرچہ ساتھ ساتھ ہم اس کا ذکر بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ متواتر جو ہے نا، یہ خبر متواتر یہ علم الیقین کو واجب کرتی ہے، اس میں بالکل کذب کا احتمال تک نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ حدیث موضوع ہوتی ہے، موضوع حدیث کہتے ہیں گڑھی ہوئی حدیث کو، جھوٹی حدیث کو، جس میں بالکل صدق کا احتمال ہی نہ ہو۔ تو خبر متواتر کے مقابلے میں کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث موضوع، سمجھ آ گئی۔ اور دوسری قسم مسند کی ہے وہ خبر مشہور۔ خبر مشہور کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ علم طمأنینت کا فائدہ دیتی ہے اور اس میں کذب کا خفیف سا احتمال ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، اور اس کے مقابلے میں مستنکر ہے جی، وہ روایت جس کو فقہا صحابہ نے کیا کیا ہو، رد کر دیا، وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کل ہم اس حوالے سے گفتگو عرض کی۔ اور خبر واحد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ثبوت اور عدم دونوں ہوں، لیکن جہت ثبوت جانب ثبوت جو ہے وہ کیا ہو، راجح، سمجھ آ گئی۔ اور اس کے مقابلے میں آتی ہے مستتر۔ مستتر وہ ہے جس میں ثبوت اور عدم دونوں موجود ہو اور جہت عدم جو ہے وہ کیا ہو، راجح، سمجھ آ گئی۔ تو مستتر جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ صداقت اصل تھی، عدالت اصل تھی، تو اس لیے عمل جو ہے نا کر سکتے ہیں جواز کی حد تک، لیکن عمل کرنا اس پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ دونوں کا احتمال ہے، صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہونے کی وجہ سے تو واجب نہیں عمل۔ آگے فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ إِذَا ظَهَرَ مُخَالَفَتُهُ قَوْلًا أَوْ عَمَلًا مِنَ الرَّاوِي بَعْدَ الرِّوَايَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی راوی اپنی روایت کی مخالفت کرے، چاہے قولاً ہو یا عملاً ہو، تو وہ روایت ساقط ہو جاتی ہے، وہ قابل حجت نہیں رہتی۔ اس کی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، یہ حدیث کہ جو بھی عورت اپنا نکاح خود کر لے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ اس کے بعد خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بھتیجی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا نکاح عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں خود کرایا تھا،
اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر ولی کی اجازت ضروری تھی، عورتیں خود نکاح نہیں کر سکتی تھی، تو پھر عائشہ نے ان کا نکاح کیسے کرا اپنے بھتیجے کا؟ اس لیے کہ ولایت علی الغیر جو ہے ایک وہ کہ فرع ہے ولایت علی النفس کی. غیر پر ولایت تب حاصل ہوگی جب نفس پر ولایت حاصل. اگر کسی کو اپنے نفس پر اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے تو غیر پر ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو حدیث ہے ایم امرأۃ والی، وہ حدیث جو ہے نا وہ ساقط ہو گئی، قابل حجت نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ سے منقول ہے. اگر وہ قابل حجت ہوتی تو حضرت عائشہ اس کی مخالفت نہ کرتی. ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو حضرت عائشہ کی نظر میں منسوخ تھی، اس لیے تو اس کے خلاف کیا کیا؟ انہوں نے عمل کیا. اسی طرح جو ہے نا وہ فقہاء صحابہ اس کو رد کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کی مخالفت کرے تب بھی وہ ساقط ہو جاتی ہے. جیسے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام، کہ کنوارا شخص کنواری سے اگر زنا کر لے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی مخالفت ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کسی کو اس طرح جلا وطن کر دیا تھا تو وہ مرتد ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر جلا وطن کرنا چھوڑ دے. اس کی مخالفت ثابت. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا حصہ تو ہے، لیکن یہ جو ہے نا حد کے طور پر نہیں ہے، حد کا حصہ نہیں ہے. اور تعزیر تو قاضی تو تعزیر میں کسی کو قتل بھی کروا سکتا ہے اگر مناسب سمجھے، قاضی کے ثواب دید پر ہے یہ، لیکن حد کا حصہ. تو مخالفت اس روایت کی ثابت ہو گئی ائمہ صحابہ سے، تو اس لیے اس پر بھی عمل کرنا کیا ہے؟ ساقط. اور مخالفت بھی ایسی ہو کہ یقینی ہو. اگر ایک حدیث ہے اس میں چند معنی کا احتمال ہے، راوی نے ایک معنی کو ایک احتمال کو لے لیا، تو اس کو مخالفت نہیں کریں گے، نہیں کہیں گے، اور اس کے وجہ سے حدیث جو ہے نا وہ ساقط نہیں ہوگی، روایت ساقط نہیں ہوگی. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کل المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بائع اور مشتری دونوں کے اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائے. یعنی اختیار ہوتا ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس معاملے سے رجوع کر سکتے ہیں. وَلَمْ يَتَفَرَّقَا، جب تک وہ جدا نہ ہو جائے. اب تفرق سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھا ہے کہ تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے یا تفرق بالابدان ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس میں اختلاف بھی ہے احناف کا اور شوافی کا. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہاں کیا اختلاف ہے؟ جی کیا اختلاف ہے؟ ہاں احناف کا تفرق بالاقوال مراد ہے، شوافی کیا کہتے ہیں؟ تفرق بالابدان مراد ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب تک مجلس میں بیٹھے ہوئے احناف کہتے ہیں بس اگر اب انہوں نے جو بیع و شراء کی بات تھی وہ ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دی، قصہ زلیخا شروع کر دیا، تو اب تفرق پایا گیا، اب بس جو ہے نا وہ رجوع نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے جب تک بدن جسم سے جدا نہیں ہوتے، جب تک مجلس باقی ہے تو ان کے پاس اختیار ہے، رجوع کر سکتے ہیں. تو اگر راوی کسی ایک احتمال کو لیتا ہے اس میں سے تو یہ مخالفت نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ روایت ساقط الاعتبار نہیں ہوگی. اسی طرح مخالفت جو ہے نا وہ بات کی ہو، روایت پہلے ہو، مخالفت بات کی.
تب وہ روایت ساقط ہو. اگر مخالفت پہلے ہے اور روایت بعد میں نقل کی ہے تو اس وجہ سے وہ روایت ساقط نہیں ہوگی. تب ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے پہلے راوی کا مذہب یا رائے وہی ہو، لیکن اس کے بعد روایت نقل کی ہو، ان کی رائے بدل گئی ہو. یا اسی طرح مخالفت کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہے کہ پہلے کی ہے بعد کی ہے، پھر بھی روایت ساقط نہیں ہوگی. ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ مخالفت پہلے کی بعد کی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں الحدیث ظاہر لا يحتمل الخفاء علیہم، کہ حدیث بھی ایسی ہو کیا ہو کہ وہ ظاہر ہو اور اس میں خفا کا احتمال نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خفا کا احتمال مثلاً ہوتا ہے، جیسے حدیث قہقہہ والی حدیث ہے نا کہ جو نماز میں قہقہہ لگائے تو نماز بھی فاسد اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اگر کوئی جو ہے نا کسی سے اس کی مخالفت ہو جائے تو اس حدیث روایت ساقط نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ ایک آدھ دفعہ ہی ایسا واقعہ ہوا ہوگا. ہر نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ٹا ٹا ہانستے تھے. ایک آدھ نماز میں ہوا ہوگا تو اس لیے یہ اس کی مخفی ہونے کا احتمال ہے. وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِنْتِصَاحِ، اس صورت میں جب مخالفت پائی جائے راوی کی طرف سے یا ائمہ حدیث کی طرف سے تو اس روایت کو کیا کیا جائے گا؟ منسوخ ہونے پر جو ہے نا وہ محمول کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا أَنْكَرَهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ، جب مروی عنہ جس شیخ جو ہوتا ہے جس سے اس روایت کو نقل کیا ہے، استاد یا شیخ، وہ انکار کر دے تو اس روایت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا جو شیخ انکار کرتا ہے اس کی دو قسمیں. پہلی قسم ہے انکار جاحد، ٹھیک. دوسری قسم ہے انکار متوقف. پہلی قسم انکار جاحد ہے، مطلب وہ کہتا ہے کذبت علی ما رویت لک ھذا الحدیث، راوی سے یا شاگرد سے کہے تو نے مجھ پر جھوٹ بولا، میں نے تو یہ روایت آپ کو نقل ہی نہیں کی. پہلی قسم نہیں ہے. تو اب یہ جو روایت ہے نا یہ اب قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ساقط ہو جائے گی. کیونکہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ راوی یا مروی عنہ میں ایک تو جھوٹا ہے، یقینی طور پر ایک کا جھوٹا ہونا ثابت ہو. اور اس روایت کے بارے میں جب جہاں کذب آ گیا تو روایت ثابت ہو. البتہ اس کے علاوہ باقی جو ان کی روایات ہیں تو ان میں یہ ضرور نہیں ہے کہ قدح پیدا کرے، باقی روایات بھی ان کی معتبر نہ ہو، لیکن یہ روایت معتبر نہیں ہوگی. دوسری قسم جو ہے نا اس میں مثلا مروی عنہ کہتا ہے، شیخ کہتا ہے، استاد کہتا ہے کہ لا اذکر انی رویت لک ھذا الحدیث، کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے آپ کو یہ حدیث نقل کی، یاد نہیں. اس طرح کی بات کرتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس میں اختلاف واختلف فیما، اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام کرخی رحمہ اللہ، اس طرح حنابلہ اور اس طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ روایت بھی ساقط ہو جائے گی، اس پر عمل ساقط ہو جائے گا، اور روایت جو ہے نا وہ
قابل حجت نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ، اس طرح مالکیہ شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا وہ اس پر عمل ساقط نہیں ہوگا، یہ قابل حجت ہی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا اس کو مروی عنہ کو جو ہے نا یقین نہیں ہے، یقین کے ساتھ انکار نہیں کر رہا، اور راوی کیا ہے؟ عادل ہے، ثقہ ہے، ثقہ عادل راوی ہے، لہٰذا اس کی روایت کو اس طرح ہم جو ہے نا ناقابل اعتبار، ناقابل حجت، ناقابل عمل نہیں قرار دے سکتے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے اختلاف امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ کے درمیان، یہ ایک اصل میں ایک اور اختلاف کی فرع ہے۔ وہ اور اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو دو گواہوں نے گواہی دی قاضی کے سامنے، قاضی سے یہ کہا کہ آپ نے فلاں شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور قاضی کو یاد نہیں، قاضی کا مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے فیصلہ کیا تھا، لا اذکر تلک القضیہ، مجھے وہ یاد نہیں کہ میں نے فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ گواہ جنہوں نے دیے گواہی معتبر ہوگی کہ نہیں؟ تو اس میں امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ کا کیا ہے؟ اختلاف۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گواہی معتبر نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ روایت معتبر نہیں ہوگی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گواہی معتبر سمجھی جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی جو ہے نا معتبر سمجھی جائے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے فرماتے ہیں والطعن المبہم لا یوجب جرحا فی الراوی کما لا یوجبہ فی الشاہد۔ طعن کرنا، کسی راوی پر جرح کرنا کہ یہ راوی معتبر نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ کس پر اعتراض کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں طعن کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک طعن مبہم، نمبر دو طعن مفسر۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ طعن مبہم ہے۔ فرماتے طعن مبہم جو ہے نا وہ واجب نہیں کرتا جرح، طعن مبہم کی وجہ سے کوئی راوی جو ہے وہ ناقابل اعتبار نہیں ہوتا۔ طعن مبہم کہ بس طعن کسی پر کسی نے کیا لیکن کوئی وضاحت نہیں کی، کوئی وجہ نہیں بتائی، بس صرف اتنا کہتا ہے کہ جی وہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب کیوں قابل اعتبار نہیں ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ تو طعن مبہم ہے۔ تو اس لیے یہ نہ روایت میں حجت ہے اور نہ شہادت۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے نہ روایت ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی شہادت، گواہی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ دوسری قسم ہے طعن مفسر۔ طعن مفسر یہ ہے کہ طعن کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ اس کی وضاحت بھی کرے، ناقابل اعتبار ہے تو کیوں، وجہ بتائے۔
اور وجہ ایسی ہو جس پر سب کا اتفاق ہو کہ ہاں اگر یہ وجہ پائی جا رہی ہے، یہ وجہ پائی جائے کسی راوی میں، تو اس کی روایت جو ہے وہ ساقط العمل ہو جاتی ہے، اور راوی جو ہے نا وہ ثقہ نہیں رہتا، کمزور ہو جاتا، اس پر سب کا اتفاق بھی۔ اگر کسی کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف ہے اس پر، تو وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ گھوڑ دوڑ میں حصہ لے رہا تھا، یا میں نے اس کو دیکھا تھا ایک کبوتر اڑا رہا تھا، سمجھ آ گئی؟ یا یہ حدیث کم نقل کرتا ہے۔ حدیث کم نقل کرنا یہ تو کوئی طعن نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا وہ عیب تو نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے کم روایت نقل کرتے ہیں، سب سے کم روایت انہوں نے نقل کی، لیکن سب سے بڑے عالم، سب سے ثقہ تو وہی تھے صحابہ میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور جو طعن مفسر ہے وہ جو ہے ایسے شخص کی طرف سے ہو جو شخص نصیحت اتقان میں کیا ہو، مشہور ہو، خیر خواہ بندہ ہو، کہ متعصب ہو، متشدد ہو، تو اس کا طعن بھی معتبر نہیں ہے۔ اپنے مذہب میں بہت متعصب و متشدد ہو تو اس کا طعن بھی معتبر نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے نا وہ طعن کا حکم ہے۔ فصل فی المعارضہ، یہ فصل ہے معارضہ کے بارے میں۔ معارضہ بالمفاعلہ کا مصدر ہے۔ معارضہ کا لغوی معنی ہے مقابلہ، ٹکراؤ پیدا ہو جانا۔ اور اصطلاحی طور پر معارضہ کی ہے کہ دو مساوی حجتوں کا آپس میں ایسا مقابلہ کہ جو ایک زمانے میں ایک جہت سے ایک محل میں جمع نہ ہو سکے۔ دو مساوی حجتوں کا ایسا مقابلہ کہ جو ایک زمانے میں ایک جہت سے ایک ہی محل میں جو ہے وہ جمع نہ ہو سکے۔ تو فرمایا کہ مساوی حجتوں کا، دو حجت مساوی ہوں، لہذا خبر متواتر اور خبر مشہور کا کے درمیان معارضہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خبر متواتر راجح ہے، خبر مشہور پر قوی راجح ہوگی ضعیف پر۔ اس طرح خاص اور عام مخصوص من البعض کبھی کے درمیان میں معارضہ نہیں ہو سکتا، خاص کبھی عام مخصوص من البعض سے۔ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ پڑھا ہے، سمجھ آئے؟ زمانہ ایک ہو۔ اب دیکھیے کہ شراب پہلے کیا تھی؟ حلال تھی، اور بعد میں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو یہ معارضہ ہے؟ معارضہ نہیں ہے، زمانہ الگ الگ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان قیود کا خیال رکھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے اس میں۔ اچھا جی، اب فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہے ان کے درمیان کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں
آپس میں بظاہر تو معارضہ نظر آتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا لجہلنا بالناسخ من المنسوخ، وہ اصل میں ہمیں علم نہیں ہے ناسخ منسوخ کا، اس وجہ سے وہ معارضہ نظر آتا ہے، وگرنہ ان میں سے ایک منسوخ ہے اور دوسری کیا ہے ناسخ ہے، تو معارضہ تو ہوا نہیں، جب ایک پہلی منسوخ ہو گئی روایت آیت تو معارضہ تو باقی رہا نہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور فرماتے کوئی تعارض بھی نہیں ہے، تناقض بھی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعارض تناقض دونوں کی نفی فرمائے مصنف رحمہ اللہ، تو تعارض اور تناقض کسے کہتے ہیں؟ تو تعارض کی تعریف یہ ہے کہ ہوا یمنع ثبوت الحکم من غیر ان يتعرض بالدلیل، کہ وہ حکم کے ثبوت کو روکتا ہے معارضہ دلیل سے تعارض کیے بغیر۔ کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کا مخالف ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جو مدعا ہے، سمجھ آ گئی، اس سے جو حکم ثابت ہو رہا تھا آپ نے اس کے حکم کو کیا کیا؟ روک دیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کے حکم کو ثابت نہیں ہونے دیا، لیکن اس کی دلیل سے تعارض کے بغیر، اس کے دلیل کو آپ نے نہیں چھیڑا، بس مقابلے میں کوئی دوسری دلیل لے آئی اور آپ نے اس کا معارضہ کر دیا، اس کے حکم کو روک دیا۔ اور تناقض کو کہتے ہیں، تناقض کہتے ہیں تخلف الدلیل عن المدلول، کہ دلیل کا مدلول سے پیچھے رہنا۔ مثلا بعض جگہوں پر دلیل ہے لیکن مدلول نہیں ہے، یعنی دلیل ہے لیکن حکم نہیں، علت ہے لیکن معلول نہیں ہے، حکم نہیں۔ سمجھ ہو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جو حضرات جو ہے تخصیص العلہ کے قائل نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ دلیل ہو مدلول نہ ہو، کسی معنی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ مدلول بھی ثابت ہو رہا تھا، حکم بھی ثابت ہو رہا تھا، لیکن معنی پایا جائے، رکاوٹ پائی جا رہی ہے، اس لیے وہ ثابت نہیں ہوا۔ اور جو حضرات تخصیص العلہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بغیر معنی کے ایسا ہوتا ہے، معنی کوئی ضرور نہیں۔ جو حضرات کیا ہے تخصیص العلہ کے قائل ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ وغیرہ میں کوئی تعارض تناقض نہیں، اس لیے تعارض تناقض ہونا یہ تو عجز کی علامت ہے کہ بندہ عاجز ہو گیا، اس لیے اس کے کلام میں معارضہ پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے کیا ہے بلند ہے۔ ہاں یہ معارضہ جو بظاہر نظر آتا ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے نا ناسخ منسوخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا شاباش، تکرار کر لو، شاباش۔